اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا مظلوم یا شہید بارض کربلا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العلی العظیم. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر اسلامک ہسٹری جو ہے ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھے تو جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کے کوز کو تلاش کرنے کے لیے جو ہسٹری ہے، جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، وہ اگر ہمارے مائنڈ میں ہے، اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. ہم بات کر رہے تھے جناب عبد المطلب کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی ہاشم کو جو آنر دیا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جس سلسلے سے، جس فیملی سے نبی کا نور گزرا ہے، وہ سارے کے سارے مومن تھے، آنریبل تھے، ریسپیکٹڈ تھے. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے نبی کے گرانڈ فادر حضرت عبد المطلب ہیں. ایک ہمارے برادر مومن نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب سب کے سامنے دے دیا جائے. اس میں کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ مولانا آپ نے مینشن کیا کہ جب جناب عبد المطلب نے زمزم کا جو کنواں تھا، وہ جو سپرنگ جو تھا زمزم کا، اس کو ری ڈسکور کیا، تو اس میں سے آپ نے بتایا کہ اس میں سے 2 ڈیئر جو ہے وہ نکلے میڈ آف گولڈ، اور ایک جو تھا وہ چرا لیا گیا. ابو جہل نے اس کو چرا لیا اور خوب اس سے شراب پی بیچ کے اس کو. تو یہ دوسرا جو رکھا ہوا تھا اور نبی کے زمانے میں بھی تھا. جب آپ کو فتح مکہ جو ہے وہ حاصل ہوئی اور آپ اپنے سارے جو ہیں وہ بت توڑے، آئیڈلز جو تھے ان کو سب کو نکال کے باہر پھینکا، تو اس وقت بھی وہاں پر تھا. تو اس کے بعد میں وہ جو ہے وہ ہرن جو ہے وہ کیا ہوا. اب اتنی تو ہسٹری میں نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ انفارمیشن ہے کہ وہ کیا ہوا. اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ انفارمیشن ہسٹری کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ وہ نبی کے بعد تک اور کربلا کے واقعے کے ہونے تک وہ تھا. وہ ڈیئر جو تھا میڈ آف گولڈ جو ہے وہ کربلا کے واقعے تک، یعنی کربلا کی جو ٹریجڈی 61 ہجرہ میں ہوئی ہے، اس وقت بھی وہ خانہ کعبہ کے اندر وہ تھا. 61 ہجرہ کے بعد میں 62 ہجرہ میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. یزید ملعون نے پہلے امام علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس کے بعد میں 62 ہجرہ میں اس نے مدینہ کو ڈسٹروئی کیا. یہ ہسٹری ہے جس کو ہر کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی. یونانیمسلی سب نے اس کو لکھا ہے کہ
62 ہجرہ میں یزید نے 61 میں مولا کو قتل کیا اور 62 میں اس نے مدینے کے اوپر اٹیک کیا, اور مدینے میں جو نبی کی موسک ہے, مسجد ہے, اس کی بھی اس نے ڈس رسپیکٹ کی, اس کی بھی بے حرمتی کی, اس کو بھی ڈسٹروئی کیا, اور مدینے میں بہت سے رسپیکٹڈ مسلمانوں کو قتل بھی کیا اور بہت سی عورتوں کی عزت بھی لوٹی. مدینے کو ڈسٹروئی کرنے کے بعد میں یزید کا لشکر مکے کی طرف گیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی توڑا. رکن یمانی جو ہے اس کو شہید کیا گیا, اور آگ کے جلانے سے خانہ کعبہ کا جو پردہ تھا اس کو بھی یزید کے لشکر والوں نے جلایا. اور اس میں وہ جو ہونز رکھے ہوئے تھے, وہ جو ریم آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے ان کی جگہ پر سلوٹر ہونے کے لیے, اس کے جو ہون رکھے تھے وہ بھی وہاں سے اس وقت غائب ہو گئے, اور وہ جو ڈیئر تھا میڈ آف گولڈ, وہ بھی گولڈن ڈیئر جو ہے وہ بھی وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا. تو یہ سارے کے سارے سامان جو ہے یزیدی لشکر والے جو ہیں خانہ کعبہ کو کی دیوار گرانے کے بعد اور خانہ کعبہ کو جلانے کے بعد میں, ڈسٹروئی کرنے کے بعد میں, یہ جتنی بھی چیزیں اندر تھی وہ سب اٹھا کر لے گئے. آج میں آپ کی پوری انٹینشن, پوری اٹینشن جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اسپیشل ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں. جس سال میں جناب عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر اٹیک کیا تھا, اسی زمانے میں, اسی سال میں ہمارے نبی کی ولادت بھی ہوئی. فرسٹ ایلیفنٹ ایئر, جس کو عام الفیل کہتے ہیں, پہلے عام الفیل میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی. جناب عبد المطلب نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے. ہسٹورین نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب چونکہ وہاں کے وہ چیف بھی تھے مکے کے, تو ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک ان کی اپنی شیٹ بچھائی جاتی تھی, کارپیٹ کی طرح سے, رگ کی طرح سے کچھ بچھایا جاتا تھا جس پہ جناب عبد المطلب بیٹھتے تھے. اور وہ رگ جو تھا یا وہ شیٹ جو تھی جس پہ جناب عبد المطلب بیٹھتے تھے وہ اتنی آنریبل تھی کہ اس کے اوپر کوئی پیر بھی نہیں رکھ سکتا تھا سوائے عبد المطلب کے. ایون جو جناب عبد المطلب کے اتنے بیٹے تھے, 10 جو بیٹے تھے, اس میں سے کوئی ایک اس کے اوپر قدم بھی نہیں رکھتا تھا. لیکن روایت میں ہے کہ جب نبی آتے تھے تو جناب عبد المطلب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے ان کو, اور بٹھانے کے بعد میں کہتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں یہ ان کے جیسا نہیں ہے بلکہ یہ بہت گریٹ ہے. ایسی بات ہے کہ اگر آدمی بڑا ہو اس کی رسپیکٹ سمجھ میں آتی ہے, لیکن آدمی اگر چھوٹا ہو اس کی رسپیکٹ کرنا اور اس کے بارے میں کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عبد المطلب صرف نبی کو بچے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ نبی کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے. جناب عبد المطلب نے نبی کو پورا سپورٹ کیا. جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد میں یہ ساری رسپانسبلٹی جناب ابو طالب کو ملی. میں جلدی بیان کروں گا, بہت سی چیزیں بیان کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیان ہوں. یہ رسپانسبلٹی جناب عبد المطلب کے بعد میں جناب ابو طالب کے پاس آئی. جناب ابو طالب بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے, جناب ابو طالب نے بھی نبی کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیا, جناب ابو طالب نے بھی ہمارے نبی کا بہت زیادہ خیال رکھا. جب ہمارے نبی 40 سال کے ہو گئے تو نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے فیملی ممبرز کو جمع کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, مجھے ایک دین دیا ہے, اگر تم اس دین کو مانو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اور میرے مشن میں جو میری مدد کرے گا وہی میرا سکسیسر ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا. کسی نے بھی نبی کی مدد کرنے کا اعلان نہیں کیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا ناصر, میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. پھر نبی نے ایک مرتبہ پوچھا, پھر مولا کھڑے ہوئے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گا. دوسری مرتبہ بٹھا دیا اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا جو میرے مشن میں میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. کسی نے بھی رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہی, مولا علی نے لبیک کہی. اس وقت سے بنی ہاشم نے رسول کے مشن کو, رسول کو پورا سپورٹ دیا.
اپوزیشن میں بنی ہاشم کے سامنے جس طرح سے میں نے بیان کیا، ہاشم کے زمانے میں بنی ہاشم کے زمانے میں بھی اپوزیشن تھا، اور جناب عبد المطلب کے زمانے میں بھی اپوزیشن تھا، جناب ابو طالب کے زمانے میں بھی اپوزیشن تھا۔ جو اپوزٹ سائڈ میں تھا، جو اسلام کا دشمن تھا، جو لا الہ الا اللہ کا دشمن تھا، جو محمد الرسول اللہ کا دشمن تھا، جو حق اور سچائی کا دشمن تھا، جو اچھی باتوں کا دشمن تھا، اس کا نام ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ جو محمد عربی مشن لے کر آئے ہیں یہ کسی طرح سے اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو، یہاں تک کہ جو نبی کی باتوں کو سن کر مسلمان ہوئے ان کو بھی ستایا گیا، ان کو ٹورچر کیا گیا، فزیکلی ٹورچر کیا گیا، مینٹلی ٹورچر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی نے ان مسلمانوں کو کہا کہ تم یہاں سے مائگریٹ کر جاؤ۔ بہت سے مسلمان ایتھوپیا کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد میں جناب جعفر طیار کے ساتھ میں بہت سے مسلمان مکے سے مائگریٹ ہو کر ایتھوپیا چلے گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے اسلام اور مسلمانوں سے اور رسول اسلام سے دشمنی کی کہ وہ رسول کی جان کا پیاسا ہو گیا، رسول کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس نے یہ سوچ لیا رسول کا مشن جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کسی طرح سے بھی بند اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا جب تک کہ رسول زندہ ہے رسول کا مشن آگے بڑھتا رہے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ ہر ٹرائب میں پہنچتا رہے گا، اور کہیں اگر یہ اور زیادہ زندہ رہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نبی کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کے قتل کے لیے پلان بنایا گیا جس کو ہم شب ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو بنایا، آپ کی جان خطرے میں ہے، یہ آپ کو قتل کر دینے والے ہیں، اپنی جگہ پر اپنے بھائی علی کو سلا کر آپ مکے سے مدینے کی طرف مائگریٹ کر جائیے۔ نبی نے اپنا پیارا وطن، اللہ کا مبارک گھر جہاں پر نبی پیدا ہوئے، جس شہر میں نبی بڑے ہوئے، نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی جان کو بچانے کے لیے، واقعاً وہ اپنی جان نہیں تھی، وہ تو اسلام کو بچانا تھا، اس لیے کہ نبی ہے تو اسلام ہے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی نے مکہ چھوڑا اور آپ مدینے آ گئے۔ جب آپ مدینے آئے اسلام اور زیادہ بڑھنے لگا، اسلام اور زیادہ پھیلنے لگا، حق کی آواز اور زیادہ گونجنے لگی۔ ابو سفیان اور جو قریش کفار مکہ تھے وہ یہ پروگریس دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ یہ سکسیس دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ پلان بنایا نہیں، مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے، نبی کو ختم کر دینا چاہیے۔ نبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، نبی بلڈ شیڈ نہیں چاہتے تھے۔ ابو سفیان اور کفار مکہ مکے میں بیٹھے تھے، نبی اپنے تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے اس نے نبی کے اوپر اٹیک کیا۔ اب یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ اسلام کی جنگ ہے۔ نبی ریپرزینٹ کرتے ہیں حق کو، نبی ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو، نبی چیف ہے اسلام کے کہ اگر اسلام ملے گا نبی سے ملے گا۔ نبی اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ابو سفیان اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بنی ہاشم نے فل سپورٹ دیا۔ ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ پر مولا علی آئے، مولا علی نے فل سپورٹ دیا، اپنی جان خطرے میں ڈال کے نبی کو بچایا، اور مولا بھی مکے کو چھوڑ کر کچھ ایسی خواتین کو لے کر، لیڈیز کو لے کر آپ بھی مکے سے مدینے چلے گئے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کی فل اٹینشن چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہی تو وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر آج بھی اسلام سفر ہو رہا ہے۔ ابو سفیان نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ بگننگ میں تھوڑے سے مسلمان تھے، ان کے پاس میں کچھ مینز بھی نہیں تھے، ویپنز بھی نہیں تھے، ویل پریپیئرڈ بھی نہیں تھے، کوئی پلان بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے گئے تھے اور اسلام کے فیوچر کے لیے گئے تھے مدینے میں۔ 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان کی بیوی جس کا نام ہندا تھا، وہ چلا چلا کے مکے کی گلیوں میں کہتی تھی، جاؤ مدینے جاؤ، محمد کا سر کاٹ کر لے آؤ، میں محمد کا سر دیکھنا چاہتی ہوں اپنے پیروں میں۔ ابو سفیان
مکے کے کافروں کے ساتھ میں جو قریش تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں 1000 کا لشکر لے کر مدینے پر اس نے اٹیک کیا. ایک جگہ بتائی جاتی ہے، وہاں پر ایک ویل تھا مدینے کے باہر جس کا نام بدر تھا. اس جگہ پر وہ لوگ آ کر رکے. نبی کو پتا چلا کہ یہ وہاں سے چل چکے ہیں. اس وقت نبی کے پاس میں کچھ نہیں تھا، لوگ بھی نہیں تھے، صرف 313 تھے. اس 313 میں بھی 313 میں بھی جس کے پاس میں تلوار ہے اس کے پاس میں ہارس نہیں ہے، جس کے پاس میں ہارس ہے اس کے پاس میں تلوار نہیں ہے. پیر میں پہننے کے لیے شوز نہیں تھے مسلمانوں کے پاس میں. 313 1000 کی فوج سے لڑنے کے لیے وہ جہاں پر ول کہا جاتا ہے، جس کو بدر کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ آئے. بدر کی لڑائی ہوئی. دیکھیں کیا بدر کی لڑائی ہوئی. ایک مرتبہ مدینے کے انصار نبی کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا، اللہ کے رسول آپ ہمارے گیسٹ ہیں، ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، ہم آپ کے ہوسٹ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی طرف سے کوئی میدان میں نہیں جائے گا. ہم جب تک کہ زندہ ہیں ہم پہلے میدان میں جائیں گے. اگر ہم سب کے سب مر گئے پھر جو ہے وہ جو مکے سے آئے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ ہم زندہ ہیں کوئی نہیں جائے گا. ابو سفیان جو 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، میدان میں اس کی طرف سے 3 لوگ لڑنے کے لیے آئے. 3 لوگ. ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام شیبہ تھا، ایک کا نام ولید تھا. میدان میں آئے. عربوں میں یہ تھا کہ وہ میدان میں جب بیٹل فیلڈ میں آتے تھے تلوار لے کر تو وہ پورا پہن کے آتے تھے. وہ آرمر جو ہوتا ہے ان کا فیس کور ہوتا تھا، پورا جسم کور ہوتا تھا، یہاں پر بھی ہیلمٹ کی طرح سے ہوتا تھا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے. یہ 3 آئے اور آنے کے بعد میں چلا چلا کر نبی سے کہنے لگے کہ آؤ میدان میں بھیجو. انصار کے 3 لوگ گئے جو مدینے کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انٹروڈیوس یور سیلف. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ ہم مدینے کے فلاں ٹرائب سے ہیں. انہوں نے کہا کہ جسٹ لیو دس پلیس، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تم ہماری برابری کے بھی نہیں ہو. اگر ہم تم کو قتل کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری بے عزتی ہے، اگر تم ہم کو قتل کر دو گے تو یہ بھی ہماری بے عزتی ہے. نہ ہم تمہارے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہیں نہ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جا کے کہو نبی سے، اپنے نبی سے کہو ان کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہیں. چونکہ وہ بھی 3 تھے اس لیے نبی نے بھی 3 کو بھیجا. حضرت حمزہ، حضرت عبید اللہ ابن حارث اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی وہ جو 3 ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے اور ولید ہے، ان کا جب میں ریلیشن بتاؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے. آئے یہ تینوں جب میدان میں آئے تو کفار قریش نے، وہ جو آئے تھے عتبہ، شیبہ اور ولید، انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. جناب حمزہ نے کہا حمزہ ابن عبد المطلب ہوں میں. جناب حارث نے کہا، جناب عبید اللہ نے کہا میں عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب ہوں میں. ان دونوں میں سب سے زیادہ ینگ جو تھے وہ مولا تھے. بہت چھوٹی عمر تھی، 20 سال کی ایج تھی اس وقت مولا کی. آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں. اس میں سے عتبہ جو تھا وہ سب سے بڑا تھا، اس کے مقابلے میں جناب حمزہ ہوئے. عتبہ ورسز حمزہ. اس کے بعد میں ایج میں تھا شیبہ. شیبہ کے مقابلے میں آئے عبید اللہ ابن حارث. یہ حارث جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں. عبید اللہ ابن حارث ورسز شیبہ. اور اس میں کفار میں جو چھوٹا جو تھا، جو تینوں میں آیا تھا، وہ ولید تھا. اس کے مقابلے میں آئے مولا. علی ورسز ولید. جنگ ہوئی. حمزہ نے اپنے دشمن کے اوپر تلوار چلائی.
ابھی حمزہ تلوار چلاتے ہیں کہ اس سے پہلے مولا کی تلوار نکل گئی تھی، اور مولا نے تلوار کو نکالنے کے بعد میں ایک ایسا وار کیا، اس طرح سے تلوار کو اسٹرائک کیا کہ ولید کے سر پر ماری تو ولید کی دونوں آنکھیں بھی باہر نکل آئی خوف کی وجہ سے. ادھر علی نے ولید کو مار ڈالا، ادھر حمزہ نے عتبہ کو مار گرایا. ابھی یہ دونوں نے اپنے دشمن کو مار ہی گرایا تھا. عبید اللہ شیبہ سے لڑ رہے تھے، مولا ادھر سے اپنی تلوار کا خون صاف کرتے ہوئے نکلے. دیکھا کہ عبید اللہ ابھی جو ہے وہ شیبہ سے لڑ رہے ہیں، تو مولا نے اپنی تلوار سے شیبہ کا کام بھی تمام کر دیا، اور یہ تینوں کی تینوں لاشیں بدر کے میدان میں پڑی تھیں. اب جب یہ تینوں مارے گئے تو دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگیں. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، محمد الرسول اللہ کے بچانے کے لیے، جس میں بنی امیہ کے بڑے بڑے آئے اور علی نے ان کو مار گرایا. اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا. 70 لوگ مارے گئے جنگ بدر میں، 70، اور 70 کو کیپٹیو بنایا گیا، قید کیا گیا. 70 جو بدر میں مارے گئے ان میں سے 35 کو علی نے کل کیا، اور ریسٹ آف کو سب نے مل کر قتل کیا. اس میں حمزہ بھی ہیں، عبید اللہ بھی ہیں، اور دوسرے انصار بھی ہیں. ان سب نے مل کر 35 کو قتل کیا، اور علی کی ایک تلوار نے 35 لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے دشمن کو قتل کیا. اور ان میں قتل ہونے والوں میں ایک وہ بھی تھا جو گولڈن ڈیئر کو چرا کے جس نے شراب خریدی تھی اور خوب پی تھی، وہ بھی مارا گیا. یاد آ گیا کون تھا وہ؟ ابو جہل بھی مارا گیا جنگ بدر میں، اور بڑے بڑے مارے گئے. ہندا مکے میں بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی محمد کا سر آئے، اور میں محمد کے سر کو دیکھ کے بدلہ لینا چاہتی ہوں. مکے کی گلیوں میں گھماؤں گی، جہاں پر محمد کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہاں ان کا سر جائے گا. آئے لوگ، سامان ان کا لوٹ لیا گیا، اتنے لوگوں کو کیپٹیو بنایا گیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. بھاگتے بھاگتے یہ مدینے سے مکے میں آئے. یہ ہندا بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ ابو سفیان سے کہا کیا ہوا، کہاں ہے محمد کا سر؟ ابو سفیان کا سر جھکا ہوا تھا. کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا ہم ہار گئے. ہم ہار گئے، اب کیا؟ ہم تو ہار گئے. کہا کون کون مارا گیا؟ کہا عتبہ، شیبہ، ولید. دیکھیے کسی بھی جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی 2 سائڈز ہوتی ہیں. ہم مسلمان اور اثنا عشری جو اسلام میں ایونٹ ہوا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کا فائدہ ہے، اسلام کی پروگرس ہوئی ہے، اسلام کے بیٹرمنٹ کے لیے ہے. لیکن کافر کس اینگل سے دیکھتا ہے؟ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو، اس انسیڈنٹ کو، تو ہماری محبت اور زیادہ ہوتی ہے اہل بیت سے. کافر دیکھتا ہے اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہی ہوا. 35 کو علی نے قتل کیا جنگ بدر میں. جتنے مکے میں گھر تھے 2 میں سے ایک گھر جو ہے اس میں علی کا مقتول تھا جس کو علی نے قتل کیا. لوگ کہتے تھے تمہارا باپ مارا گیا. کس نے مارا؟ ارے وہ علی جو 20 ایئرز کا ہے. تمہارے بھائی کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. تمہارے بیٹے کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. اتنی مرتبہ علی کا نام مکے میں لیا گیا. کس نے قتل کیا؟ علی. اب آپ سوچئے کہ دل میں دشمنی کتنی ہوگی، دل میں ہیٹڈ کتنی ہوگی، نفرت کتنی پیدا ہوئی ہوگی. ہندا نے کہا عتبہ
معلوم عتبہ کون ہے؟ یہ عتبہ ہندا کا باپ تھا. شیبہ ہندا کا انکل تھا. عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے. عتبہ جو تھا وہ ہندا کا باپ تھا اور یہ ولید جو تھا وہ ہندا کا بھائی تھا. علی کی اور بنی ہاشم کی تلوار نے ہندا کے گھر میں صف ماتم بچھا دی. ہندا کے گھر میں اندھیرا آ گیا. باپ بھی مارا گیا, اس کا انکل بھی مارا گیا اور اس کا بھائی ولید بھی مارا گیا. اور اس میں ایک اور بھی چیف تھا جو بوڑھا ہو گیا تھا, وہ نہیں گیا تھا, نہیں جا سکتا تھا. ابو جہل تو مارا گیا, وہ گیا تھا. ابو لہب جو تھا وہ نہیں جا پایا تھا, اس لیے کہ بوڑھا ہو گیا تھا. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ جنگ جو ہے ہم ہار گئے ہیں, تو یہی سوچ سوچ کے وہ مر گیا. یہ صحیح بات ہے. اس کو جب یہ پتا چلا ہیں ہم ہار گئے ہیں, وہ ہیں کرتے کرتے سانس نکل گئی اس کی. دیکھیے یہ سارے رشتے پہچانیے تب سمجھ میں آئے گا, ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کربلا ہوا کیوں. جنگ بدر اس کا دوسرا نام کربلا ہے. جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے, 2 ہجری میں ہوئی ہے. تو 2 ہجری میں جنگ بدر ختم نہیں ہوئی ہے. جنگ بدر جو ہے وہ کنٹینیوس رہی اور 61 ہجری میں اسی کے ریزلٹ میں ان کفار نے اور بنی امیہ نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے حسین ابن علی کو قتل کیا. اور یہ ہسٹری ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ابو لہب جو تھا اس کی بیوی کون تھی؟ قرآن میں ایک سورہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں سورہ تبت, مشہور تبت یدا یا سورۃ اللہب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. قرآن نے اس کو یاد کیا ہے حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب کے معنی ہوتے ہیں جو اپنے شولڈر پر فیول لے کر چلے. کیا مطلب؟ اس زمانے میں فیول کیا ہوتے تھے؟ لکڑی ہوتی تھی, وہ نبی کے راستے میں بچھاتی تھی. اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے راستے میں نہیں بچھاتی ہے بلکہ یہ اپنا جہنم کا فیول اپنے اوپر لے کر چلتی ہے. حمالۃ الحطب نون ایز اے حمالۃ الحطب. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل. یہ ام جمیل کون ہے؟ اچھا مجھے یہ معلوم نہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ نبی کا کیوں دشمن ہو گیا. ابو لہب کون ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے ساتھ تو دیجئے, پتا تو چلے کہ سن رہے ہیں آپ. یا سلوات سے ساتھ دیجئے یا بول کے ساتھ دیجئے, کچھ کیجئے آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کون تھا؟ ابو لہب جو تھا وہ نبی کا انکل تھا. ابو لہب جو تھا وہ ہمارے نبی کا انکل تھا. عبد المطلب کا بیٹا تھا یہ ابو لہب. جس طرح سے حمزہ ابن عبد المطلب, حارث ابن عبد المطلب, ابو طالب ابن عبد المطلب, اسی طرح سے جو ہے وہ ابو لہب ابن عبد المطلب. ابو لہب یعنی ابو لہب جو تھا وہ بنی ہاشم میں سے تھا. اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. اب یہ کیوں خراب ہوا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسے اس کے دل میں نبی کی اتنی دشمنی پیدا ہو گئی, اتنی دشمنی پیدا ہو گئی کہ بنی ہاشم میں ہوتے ہوئے بھی نبی کا دشمن ہو گئے. دیکھیے ہمارے یہاں ممبر کی ایک جو ہے وہ ممبر کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک اسٹینڈرڈ ہے, کیا ہے مطلب ہے, وہ فاؤل لینگویج ہے یا جس میں کوئی ایسی لینگویج کی جس میں ڈس ریسپیکٹ ہو, ہم اس کو ممبر پہ یوز نہیں کرتے ہیں. کچھ ایسے ورڈز بھی ہوتے ہیں ممبر پہ یوز نہیں کرنا چاہیے, اس کی اپنی ایک ریسپیکٹ. نبی کا ممبر ہے, اسے قرآن کی آیتیں حدیثیں اچھی اچھی باتیں. یہ جو تھا ابو لہب جو تھا, اس کی بیوی ام جمیل جو تھی, یہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ ابو سفیان کی بہن تھی. ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ ابو سفیان کی بہن تھی. اردو میں ایک پروورب ہے,
پتہ نہیں، اب آپ پورا نہیں پڑھوں گا، اب پورا آپ بھی مت کریے گا، ممبر کے شان کے خلاف ہے. ساری دنیا ایک طرف، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بس جس کو نہیں معلوم بعد میں پوچھ لے گا کسی سے. ساری دنیا ایک طرف. ام جمیل اپنے باپ کے گھر سے جہیز میں رسول کی دشمنی لے کر آئی تھی. ام جمیل جو ہے اپنے باپ کے گھر سے جہیز میں رسول کی دشمنی لے کر آئی تھی. اب یہ ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں دشمنی رہی ہو ابو لہب کے دل میں، لیکن ہوا تو اسی نے دی ہے زیادہ. جب ہندا کا بھائی مارا گیا، جب ہندا کا باپ مارا گیا، جب ہندا کا چچا مارا گیا اور اتنے لوگ مارے گئے، بدر کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. اس دن جو لڑائی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی. یہ سب آئے مکے میں واپس آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے تیاری شروع کر دی. میرے پاس میں وقت بھی نہیں ہے، میں ہمت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سنا تھا، کل سناؤں گا. 1 سال تک تیاری ہوئی، 1 سال تک. ہم لا الہ الا اللہ کو ختم کر کے رہیں گے، ہم محمد الرسول اللہ کو ڈسٹروئے کر کے رہیں گے. 1 سال تک تلواریں تیز کی گئیں، پیسہ جمع کیا گیا، عورتوں کے پاس میں جو جویلریز تھی وہ ساری بیچی گئیں، اور گھر گھر ہندا جاتی تھی، محمد کا سر لانا ہے پیسے لاؤ، محمد کا سر لانا ہے، تلواریں خریدنی ہے پیسے لاؤ. 1 سال تک تیاری ہوئی. پہلی جنگ میں ابو سفیان 1000 کا لشکر لے کر گیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے، 313. اور اس مرتبہ ابو سفیان جو امیہ کا وارث ہے، باطل کا وارث ہے، اسلام کا دشمن ہے، رسول اسلام کا دشمن ہے، 3000 کا لشکر تیار کیا، ویل اکوپڈ، سارے ویپنز. 3000 کا لشکر تیار کیا، اور 3000 کا لشکر تیار کرنے کے بعد میں وہ رسول اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے پھر مدینے کی طرف گیا. اور پھر دوسری جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل سناؤں گا میں آپ کو. یہ میں آپ کا ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، نہ مجھے شوق ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کا کوز کیا تھا اور بنی ہاشم کا کنٹریبیوشن کیا تھا، اور بنی امیہ کتنے ننگے تھے، بنی امیہ کتنے وحشی تھے. بنی امیہ بیسٹ کے جیسے تھے. بیسٹ بھی ابھی اچھا ہوتا ہے، ورنہ کسی مذہب میں، کسی ٹرائب میں، کسی نیشن میں اس طرح کی دشمنی نہیں ہوتی ہے. دشمنی ہوتی ہے تو بڑوں سے دشمنی ہوتی ہے. بچوں نے کیا بگاڑا ہے، عورتوں نے کیا بگاڑا ہے. یہ کربلا کی جنگ جو حق و باطل کی جنگ ہے، یہ کون ہے؟ ہندا کون ہے؟ ابو سفیان کون ہے؟ ہندا کا بیٹا معاویہ ہے، معاویہ کا بیٹا یزید ہے، جس نے محمد کے سر کو کاٹنے کے لیے اتنا پیسہ جمع کیا، اتنے لوگوں کو جمع کیا. وہ یزید کی دادی تھی. اس کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ بنی ہاشم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سپورٹ کرتے تھے. بنی ہاشم چوری کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، بنی ہاشم قتل کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، بنی ہاشم ظلم کے خلاف آواز کرتے تھے. بنی ہاشم ظالم کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، مظلوم کو سپورٹ کرتے تھے. اسی لیے بنی ہاشم کو بھی قتل کیا، بنی ہاشم کے بچوں کو بھی قتل کیا، اور بنی ہاشم کی عورتوں کو کیپٹیو بنایا. ہمارا لاکھوں سلام ہو جناب ہاشم پر، جناب عبد المطلب پر، جناب ابو طالب پر، مولا علی پر اور ان کی اولاد پر، اور خصوصاً مولا علی کی بیٹیوں پر.
جنہوں نے اپنی چادر کی قربانی دے کے صحیح اسلام کو بتا دیا. قیامت تک آنے والوں، اگر تمہیں صحیح اسلام چاہیے، تمہیں صحیح ایمان چاہیے، تو وہ ادھر ہے، وہ یزید کی طرف نہیں ہے. اے زینب کبریٰ، آپ پر ہمارا لاکھوں سلام. اے زینب کبریٰ، آپ کی مصیبتوں پر لاکھوں سلام. اے زینب کبریٰ، آپ کی قربانی پر لاکھوں سلام. ماں جب کسی اولاد کی، جب کسی ماں کی گود بھرتی ہے تو پھر اس کی محبت کہیں نہیں جاتی ہے. ساری محبتیں سمٹ کر اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے. جتنے عورت کے دل میں، ماں کے دل میں ایموشنز ہوتے ہیں، وہ کہیں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف کنسنٹریٹ کرتی ہے اپنی اولاد کو. اور اگر کسی کے بیٹے اونو محمد جیسے ہوں، کسی کے بیٹے اونو محمد، اس لیے جب آپ شہزادی مکے سے چلنے لگیں، بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ مکے میں تھے. مکے سے قافلہ نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں کسی نے کہا ٹھہرو. یہ کیروان ٹھہرایا جاتا ہے. سب کے اونٹ ٹھہر گئے. جناب زینب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ آ رہے ہیں. اپنی الماری میں بیٹھی رونے لگی. شہزادی بیٹھی ہوئی اور عبداللہ نزدیک آیا سواری کے. ایک مرتبہ فرماتی ہے شہزادی، اے عبداللہ، اگر تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو میں تو تمہارے ساتھ منع تو نہیں کر سکتی ہوں، لیکن عبداللہ میری میت کو لے جاؤ گے، میں زندہ تو نہیں جا سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھائی کے بغیر زینب نہیں رہ سکتی. عبداللہ نے ہاتھ جوڑے. اے زہرا کی بیٹی، میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. کہا عبداللہ پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ عبداللہ کے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا تھا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا تھا. کہا شہزادی، ان بچوں کو لے کر آیا ہوں. میں نے رسول خدا سے سنا ہے، علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ جب اپنے قریبی کہیں سفر پر جاتے ہیں، سفر میں کبھی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے. اے شہزادی، آپ کے بابا اور آپ کے نانا کی یہ حدیث ہے کہ اپنے قریبوں کے لیے کوئی صدقے کا انتظام بھی کر دیا کرو. اب حسین کے ساتھ میں جا رہی ہیں. یہ بچے دونوں صدقہ ہیں. اگر مولا پر کوئی مصیبت آئے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے مولا پر قربان کر دیجئے گا. اس دن سے زینب اپنے بچوں کو کہتی تھی، تم میرے اولاد، میرے بیٹے تو ضرور ہو، لیکن میرے بھائی کے تم صدقے ہو. اسلام کے لیے جو بنی ہاشم کی قربانی ہے، ایسی کوئی قربانی دے نہیں سکتا ہے اسلام کو اور قرآن کو بچانے کے لیے. جب عاشور کا دن آیا، بچے ماں کے پاس آئے اور جب اجازت لی تو زینب نے صرف ایک جملہ کہا، دیکھو لڑتے لڑتے تمہاری رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم محمد عربی کے خاندان سے ہو، لیکن دیکھو اگر شجاعت دکھاتے دکھاتے نہر فرات کے کنارے پہنچ جانا تو خبردار پانی کی طرف مت دیکھنا، میرے بھائی کا اصغر پیاسا ہے. بچے مقتل میں گئے اور
جب گھوڑے سے گرنے لگے مولا کو آواز دی، یا اماں السلام علیک، اے چچا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ مولا شہزادوں کی لاش کو مقتل سے لے کر خیمے میں آئے۔ آپ سن سکتے ہیں کون ایسی ماں ہوگی جس کا زینب کبریٰ جیسا دل ہوگا خدا کی رضا کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین نے دونوں لاشوں کو رکھا، زینب درمیان میں بیٹھی، سجدہ کیا، سجدے میں دعا کرتی ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارہ بھائی کے لیے، امام وقت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے میرے پاس میں کچھ نہیں تھا، یہی 2 بچے تھے، پروردگارہ یہ قربانی قبول فرما، اے پروردگارہ اس کو تو قبول فرما۔ زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، زینب اپنے شہزادوں پر نہیں روئی، کربلا سے چلنے لگی نہیں روئی، شام کے قید خانے میں بچے یاد آتے تھے نہیں روئی، لیکن جب وہاں سے رہائی ملی، شام کے قید خانے سے جب رہائی ملی، زینب نے ایک تمنا کی، اے سید سجاد یزید سے کہہ دو جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کو روئی نہیں ہوں، میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے۔ جگہ خالی ہوئی، مکان خالی ہوا، بیبیاں اندر گئی، زینب نے نوحہ شروع کیا، اے میرے ماں جائے حسین، آج یہ زینب تجھے روئے گی، تیری ماں تجھے رونے کے لیے نہیں ہے۔ سر آنا شروع ہوئے، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، ایک ایک سر آتا تھا، بیویاں آگے بڑھ کر اپنی گود میں لیتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، زینب نے اٹھایا اور ایک کورنر میں رکھ دیا، اس کے فوراً بعد حسین کا سر آیا۔ ایک مرتبہ زینب چلا کر کہتی ہے، بیویوں ہٹو، میرا بھیا آ رہا ہے، میرا بھیا آ رہا ہے۔ بھائی کے سر کو آغوش میں لیا، بھائی کی طرف دیکھ کر رونے لگتی ہے، اے بھائی میں تجھے رونے کے لیے آئی ہوں، آج تجھے کو روؤں گی۔ رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ شام کی جو عورتیں پرسہ دینے آئی تھی زینب کے پاس کھڑی ہوئی تھی، باتیں کرتی ہیں کہ لگتا ہے یہ جو سر رکھے ہوئے ہیں ان کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے، ان کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ زینب کے سر دل پر چوٹ لگی، بڑھ کر کہتی ہیں، بیویوں ایسا نہ کہو، یہ دکھیاری زینب ان بچوں کی ماں ہے، میں اپنے بھائی کو روؤں گی، اپنے بچوں کو نہ روئی۔ قید خانے سے چھٹ کر مجلس کر کے زینب مدینے پہنچی۔ اب جو مدینے پہنچی، عزاداروں عزاداروں مومنات سے خصوصاً میں متوجہ ہوں، کسی ماں کو خدا یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا ہے۔ مدینے میں جب گئی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، گھر میں اندھیرا ہے، اس حجرے میں تشریف لے گئی جہاں محمد آرام فرماتے تھے، چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے، ایک مرتبہ بیٹھ جاتی ہے، کربلا کا رخ کرتی ہے، اے میرے شیرو، اے میرے نونہالو، میرے گھر میں اندھیرا ہے۔ رو رہی تھی، عبداللہ آ گئے، عبداللہ کو بٹھاتی ہے، عبداللہ بیٹھو بیٹھو، میں تمہیں سناتی ہوں کیا ہوا۔ اے عبداللہ میرا اکبر مارا گیا، عبداللہ روتے رہے، اے عبداللہ میرا بھائی عباس مارا گیا، عبداللہ سنتے رہے روتے رہے، اے عبداللہ تمہارے بیٹے اونو محمد مارے گئے، عبداللہ سنتے رہے روتے رہے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کر کہتی ہے، اے عبداللہ میرا بھائی حسین مارا گیا، عبداللہ سنتے رہے روتے رہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، عبداللہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سننا، اے عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد ظالموں نے میری چادر اتار لی۔ اب جو عبداللہ نے سنا، تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، اے زینب میری زندگی میں تیری چادر اتاری گئی۔ زینب نے ہاتھوں کو پکڑا، اے عبداللہ تم نے تو سنا ہے، سید سجاد سے پوچھو جس نے ہمارے کھلے سر کوفے اور شام کے بازار میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد آج میرا انٹینشن تو یہ تھا کہ میرا جو ٹاپک ہسٹری کا ہے اس کو میں کنٹینیو کروں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ فیل بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں جو ہے وہ بہت بور نہ ہو جائیں، تو ذرا سا میں اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ تو کروں گا، لیکن آج ذرا سا اسی کے سلسلے میں ہے۔ کل جہاں تک میں نے چھوڑا تھا اس کو میں آج شروع نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ گھبرا نہ جائیں کہ مولانا جو ہے وہ اتنا ڈرائی ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ بس ہسٹری اس میں نیم اور یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا۔ حالانکہ یہ بہت ضروری ہے، اگر ہمارے پاس میں وہ ساری انفارمیشن ہوگی تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی جو ہے وہ مظلوم ہے۔ ہم کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں اور بلیو کر سکتے ہیں کہ حسین ابن علی جو ہے وہ رائٹ خلیفہ ہے رسول کے اور رائٹ امام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ کیے ہوئے۔ اگر ہمارے پاس میں یہ سارے بیک گراؤنڈ ہیں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، تو ہم میں اور زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوگا اور زیادہ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے اور زیادہ جو ہے ہمارے دل کے اندر ان کے لیے ایک طرح کی سمپتی پیدا ہوگی۔ خصوصاً میں اپنے جوان بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، آج کے زمانے میں جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے آج کے دور میں کہیں پر کچھ ہوتا ہے مسلمان کو بلیم کیا جاتا ہے، کچھ اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم کو اور بدنام کرتے ہیں، ہیوملیٹ کرتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے یہاں ایسے ایلیمنٹس ہیں، دیکھیے مسلمانوں میں دو ٹائپ کے مسلمان ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو فل اسلام چاہتا ہے، کمپلیٹ اسلام چاہتا ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ چاہتا ہے، بس یہ سب میں ہے، جتنے بھی اسلام کے اندر سیکٹ پائے جاتے ہیں سب میں ہے، یہ اہل سنت میں بھی ہیں اور شیعوں میں بھی ہیں، سب میں ایسے مسلمان ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے کہ جس کو کمپلیٹ اسلام چاہیے اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو اسے سوٹ کرتا ہو وہی چاہیے۔ ایسے مسلمان کہ جن کو جو سوٹ کرتا ہے وہی اسلام چاہیے، ایسے مسلمان کام بہت خراب کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے پاس میں کوئی جواب بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے مسلمانوں کے پاس میں اسلام کے لیے کوئی درد بھی نہیں ہوتا ہے، پین بھی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں اگر مر رہے ہیں تو مرنے دو،
کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، وہ یہ سوچتے. اور جو کمپلیٹ اسلام چاہتے ہیں، ایک بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ان کا دل دکھتا ہے. تو یہ دو طرح کے مسلمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم مسلمانوں کے پاس میں میڈیا نہیں ہے. ورلڈ کا میڈیا جو ہے وہ مور دین 75% جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے نان مسلم کے ذریعے سے. مور دین 75% میڈیا جو ہے وہ نان مسلم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، جو وہ بولنا چاہتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں، جس کو وہ سینسر کرنا چاہتے ہیں وہ سینسر کر دیتے ہیں، ہم کو نہیں پتا چلتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس میں میڈیا نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس میں اس میدان میں مسلمان جو ہے بالکل یہ جنگ جو ہے مسلمان ہار گیا ہے. میڈیا والی جنگ جو ہے یہ مسلمان ہار گیا ہے. لیکن مسلمان کو کم سے کم اتنا تو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم میڈیا کی وار جو ہے وہ ہار گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر کے یا خاموش ہو کے بالکل بیٹھ جائیں. جتنا ہم اسلام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اتنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرے. ایک آدمی کا بہت بڑا مکان ہے، پورا مکان جل رہا ہے، اس کے پاس میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ آگ کو بجھائے گا. اس کے پاس میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ آگ کو بجھائے گا. مکان جلتا رہتا ہے تو آدمی یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ کم سے کم کچھ چیزیں تو نکال لیتا ہے. جتنا سامان بچ سکتا ہے اتنا تو نکال لو. فیملی کو نکال سکتے ہو تو فیملی کو بچا لو. کچھ اچھے دوسرے جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں اس کو نکال سکتے ہو تو نکال لو. اسی طرح سے آج جو عالم اسلام میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہم اس آگ کو بجھا نہیں سکتے ہیں، لیکن کم سے کم کچھ چیزوں کو بچا تو سکتے ہیں. ہم کچھ چیزوں کو بچا تو سکتے ہیں. ایمان کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے اپنی فیملی کو مس گائیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. اپنی فیملی کو پکا اور ریئل مسلمان بنا سکتے ہیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں. کم سے کم ہم اپنے گھر کے اندر تو اسلام لا سکتے ہیں. کم سے کم ہم اپنے گھر کے اندر تو اسلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں. یہ تو سب کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ہمارے پاس میں ہم میڈیا کی وار جو ہے وہ ہم ہار گئے ہیں اس لیے ہم کو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، جتنا جو مسلمان اسلام کے لیے کام کر سکتا ہے اس کو اسلام کے لیے اتنا کام کرنا چاہیے. اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، عرب ہو، نان عرب ہو، کوئی بھی ہو. ایک سب سے بڑا جو ایکوزیشن ہے جس کو سن کے ہم سب کے سب گھبرا جاتے ہیں وہ ہے ویمن رائٹ. اسلام میں عورت کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہی تو ہے نا، جہاں پہ دیکھیں گے آپ کو دکھایا جائے گا یہ جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کیا دکھایا جائے گا؟ طالبان جو ہے وہ افغانستان کی پکچر دکھائی جائے گی کہ لیڈی جو ہے وہ پورے اس میں ہے، چادر میں ہے، آنکھ نہیں دکھائی دے رہی ہے. یہ مسلمان ہے. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان اپنی عورتوں کو کیپٹیو بنا دیتے ہیں. مسلمان اپنی عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں. مسلمان اپنی عورتوں کو کیج میں رکھتے ہیں، جس طرح سے وہ برڈ کو یا بجی کو رکھا جاتا ہے، پیرٹ کو رکھا جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں. کوئی فریڈم نہیں ہوتی عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. کبھی کبھی تو میں نے یہاں تک دیکھا بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب یہ زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے مسلمان جو ہے وہ اپنی عورت کو جو ہے وہ کیج میں رکھتے ہیں، بالکل گھر میں باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں، چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ کڑی رکھ، چادر کڑنا، پریشان ہو جاتے ہیں. ایمان ذرا سا کم ہوتا ہے نا تو آدمی گھبرا جاتا ہے. چادر نکال دو. دیکھیے، میں اپنی محترم عورتوں سے بھی، لیڈیز سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمان اور ویسٹرن کلچر
ایک